ٹو سی یو بھی کہنا غلط ہے. عدالت اپنے فیصلوں سے بات کریں, جج حضرات بھی, اور سسیلین مافیا اور یہ والی چیزیں, کسی کے اوپر غلط ریمارک ہے کہنا, اور تصویریں بھی لیک ہو جاتی ہیں خان صاحب کی, تو آپ کا نام آیا تھا. وہ کہتے ہیں نا سالہ ایک مچھر, وہ آپ نے سنا ہوگا نا, ایک تصویر نے پوری جو حکومت ہے سو کالڈ, ظاہر ہے فارم 47 کی پیداوار ہیں, عوام کے ریجیکٹڈ ہیں, ان کو تو مسلط کیا گیا ہے, ان بیچاروں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں ابھی, اس لیے وہ کالے قوانین بھی بنا رہے ہیں. ایک فوٹو لیک نے, اندازہ یہ کریں وہ دبئی لیکس اربوں روپے ڈالر کا گپلا ہوا, وہاں پر 85 ارب کی گندم آپ کے پاکستان میں ڈاکہ ڈالا گیا, 48 ارب کا کوئلے کا ایک چل رہا تھا, اس کی کس نے بات نہیں کی. خان صاحب کی تصویر, خان صاحب کی تصویر. اسی طرح آج تھوڑی دیر پہلے رؤف حسن صاحب پہ کل حملہ ہوا, میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جو مافیا ہے, جو مافیا ہے وہ آپریٹ کر رہا ہے, اور وہ تحریک انصاف پہ حملہ نہیں ہے. وہ پوری اس وقت تمام وہ لوگ جو اس نظام کے خلاف بولیں گے, خواہ وہ ججز ہیں, خواہ وہ صحافی ہیں, خواہ وہ سیاسی کارکن ہیں, ان کو چپ کروانے کے لیے یہ قتل بھی کریں گے, یہ ان کو اغوا بھی کریں گے, اور اس کے بعد پھر کریں گے کیا. ابھی بات کر رہے تھے نا عدلیہ کی, ان کو تو عدلیہ چاہیے ملک قیوم والی, جسٹس ملک قیوم والی, وہ آپ نے وہ ٹیپ سنی ہوگی. اچھا اب یہ ججز کی بات کر رہے ہیں, نہال بھائی تو ماشاءاللہ ویسے بڑے نہال رہتے ہیں, میرے بھائی ہیں اور لا نوئنگ ہیں. پاکستان میں اگر اداروں پہ کسی نے پریکٹیکلی حملہ کیا ہے, ججز کی خرید و فروخت کی ہے, ان کو دھمکیاں دی ہیں, تو وہ صرف اور صرف ون اینڈ اونلی پارٹی ہے جس کے جناب ترجمان نہال صاحب ہیں. میں ماضی کو بھی چھوڑ دیتا ہوں, آج سے ججز نے کیا کہا ہے, آپ نے کہا نا ریلیف مل رہا ہے ہمیں. آپ دیکھیں نا تنگ آمد بجنگ آمد, اگر ججز غیر محفوظ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر کیمرے لگائے جا رہے ہیں, ہمیں اغوا کیا جا رہا ہے, ہمارے پریشرائزڈ کیا جا رہا ہے, انٹرفیئر کیا جا رہا ہے, اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے بائی ہک اور بائی کروک فیصلے لیے جا رہے ہیں. یہ 6 ججز صرف اسلام آباد کے نہیں ہیں, 34 ججز لاہور ہائی کورٹ کے, سندھ ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ, بلوچستان ہائی کورٹ. پنجابی کہتے ہیں ات خدا دا ویر ہوندا ہے. خان صاحب چونکہ ایک حق اور سچ کے ساتھ کھڑے تھے, اب لوگوں نے اٹھنا شروع کر دیا. اس کے بعد ہوا کیا, یہ کہتے ہیں نا حملے نہیں کرتے, سنیں انہوں نے کہا آپ کی پگڑیوں کا ہم فٹ بال بنا دیں گے. اچھا, یہ واڈا صاحب کا بیان, صرف واڈا صاحب اعظم منیر تارڑ کی پریس کانفرنس نکال رہے ہیں, انفارمیشن سیکٹری کی منسٹر کی پریس کانفرنس نکال رہے ہیں, طلال کی نکال لیں, دانیال کی نکال لیں, اور کل عرفان صدیقی. جو کچھ ان لوگوں نے آن دی فلور آف دی ہاؤس ججز کو تھریٹ کیا, چونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ ایک مافیا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں, یہی تو پاکستان میں مسئلہ ہے کہ یہاں پہ رول آف لا نہیں ہے. نہیں تو ایک آپ سے عرض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی بہت ساری کنٹیمپشس باتیں کی ہیں, آپ پہ تو کوئی کنٹیمپٹ ہی نہیں لگتی. میں ایک بات کرتا ہوں, دیکھیں رؤف حسن صاحب اور آئی تھنک شعیب شاہین, ان دو کے اوپر مونا گزارش سن لیں جی. ابھی نوٹس دیا نا ان کو, اس کے بعد ان کا کیا بیہیویئر ہے, بات کو سمجھے میری. آج ان کی حکومت ہے, بے شک فارم 47 کی ہے, جعلی ہے, یہ بیچارے خود واش روم میں بھی نہیں جا سکتے, ان کو مسلط کیا گیا ہے, یہ وہ ڈگی والی سرکار ہے. ہاں میں چیلنج سے کہتا ہوں, انہیں کہیں, یہ کہتے ہیں جنرل فیض کو, باجوہ کو بلائیں, ان کو بلائیں, ہمارے خلاف جو ایلیگیشن ہے بلائیں ان کو. یہ نہیں کریں گے. یہ صرف چونکہ اگر ان کو پتہ ہے کہ ہم لوگ ہارے ہوئے ہیں بھائی 17 سیٹوں کے ساتھ, اگر میاں نواز شریف مونا عالم ہار گیا ہے, اگر مریم بی بی ہار گئی ہے, تو مجھے بتائیے کون ہے یہ؟ وہ پپٹس ہیں, وہ ڈمیز ہیں, وہ جو کہیں گے. اب یعنی کہ بات ہجڑوں تک پہنچ, بات سن لیں, اب بات ہجڑوں تک پہنچ گئی ہے, خواجہ سراؤں تک پہنچ گئی ہے, اور ہمیں پتہ ہے جو نامعلوم ہے, ہمیں پتہ ہے وہ تب معلوم ہے. انہوں نے تو ویسے کہا ہے, مذمت بھی کی ہے, اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے ایف آئی آر بھی درج کی ہے, سب سے قابل اپنے افسر کو لگایا ہے. نہیں مونا عالم, یہ ساؤتھ پنجاب کا میرا گاؤں نہیں ہے, یہ ہم کیپٹل میں بیٹھے ہیں, کبھی اس کو اٹھا لیا جاتا ہے, یہ بہت بولتا ہے, اس کو اٹھا لو, یہ بہت سوچتا ہے, اس کو اٹھا لو. آپ بتائیں نا, رؤف حسن صاحب پہ حملہ ہوا, آج 24 گھنٹے گزر گئے ہیں, کیا پولیس موقع پہ گئی؟ ابھی حماد اظہر وہاں پر آئے ہیں, یو این او کا وہاں پہ بیٹھا ہوا وفد بیٹھا ہوا ہے, پورے سیکریٹریٹ کو گھیر لیا ہے. یعنی کہ اتنا خوف, اتنا ڈر, اتنی گھبراہٹ, وجہ پلے کچھ نہیں ہے. نہال صاحب کیا وجہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اتنی آپ لوگ ججز کو دھمکیاں لگا رہے ہیں, سٹنگ منسٹرز, لا منسٹر کا بھی انہوں نے نام لیا, انفارمیشن منسٹر کا بھی نام لیا, ہر کوئی پریس ٹاک میں وہ پگڑیاں اچھالنے والی اور پگڑیوں کا فٹ بال بنانے والی بات صرف واڈا صاحب نہیں, آپ کے لوگ بھی کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ اب عدلیہ جو ہے اپنے پاؤں پہ وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ حق سچ کے ساتھ ہیں. آپ نے پوری گفتگو سنی ہے. اور یہ رؤف حسن صاحب پہ جو حملہ ہوا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ابھی صحیح بات ہے, حماد اظہر صاحب وہاں سیکریٹریٹ میں ہیں, تو وہاں پولیس دوبارہ آ گئی ہے. نہال بھائی ایک بات میں بھی ایڈ کر دوں, ہم نے ایف آئی آر درج کروانا چاہیے, جو ہماری ایف آئی آر تھی, آپ کو پتہ ہے آپ بھی وکیل ہیں,
وہ نہیں درج ہونے دی گئی. وہ کہتے ہیں ہو گئی ہے. نہیں, جو ہم درج کروانا چاہتے تھے, وہ کہتے ہیں جو آپ نے کہا ہے وہی درج ہوئی ہے. ہم نے کہا کہ اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز ملوث ہیں, اس میں یہ سو کال وہ نہیں درج ہونے دی گئی. جی نہال صاحب, کیا یہ فیئر ہے کہ ان کی مرضی کی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہونے دی جا رہی؟ اور قانون بتا دیں اس کے اوپر نہال بھائی. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں شوکت بھائی کو کہوں گا کہ 47 جب یہ کہتے ہیں تو مجھے ہنسی آتی ہے. فارم 47 کے تحت ہی ان کے پی کی حکومت قائم ہے, اور فارم 47 کے تحت ہی ان کے لوگ سنی اتحاد کاؤنسل کے لبادے میں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. تو فارم 47 کے تو آپ بھی ہیں ذمہ دار. فارم 47 کے بغیر تو آپ الیکشن جیت نہیں سکتے. تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں, ماضی میں یہ ہوا ہے جب جے آئی ٹی بنایا گیا, ثاقب نثار کے دور میں جے آئی ٹی نہیں تھا, وہ ججز یونین تھی, جس میں شوکت صدیقی کو ریلیف نہیں دیا گیا. یہ کہہ رہے نا ہمارے دور میں کچھ نہیں ہوا. یونین بن گئی تھی ان کے حق میں. شوکت صدیقی سٹنگ جج تھے, اس وقت ان کی حکومت تھی. پھر کیا ہوا؟ جو موجودہ چیف جسٹس ہے, ہم چھوڑے جج تو چھوڑے, ان کی اہلیہ کو, ان کی اہلیہ کو ایوان صدر سے بیٹھ کے, ایوان وزیر اعظم سے بیٹھ کر کے جس طرح سے تماشا بنایا گیا, وہ دیکھنے والی بات ہے. جس طرح سے ریفرنس پہ ریفرنس آتے رہے, وہ کہتے ہیں جج اور جوڈیشری پہ حملہ. یہ آپ آرٹیکل 19 اور 19A کے تحت پارلیمنٹ میں یا کہیں بھی آپ بات کرتے ہیں, اور اگر آپ کسی کا نام نہیں لیتے ہیں تو پھر, مگر میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے لیمٹ پہ رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے اوپر, اس کے عوام کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ہمیں سمجھنا چاہیے ہماری ذمہ داری کیا. رؤوف حسن پہ اگر کسی نے حملہ کیا ہے, غلط ہے. کسی بھی شہری کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہونے, مگر ایف آئی آر کے اگر آپ کو شکایت ہے تو آپ فردر اسٹیٹمنٹ دیں گے, 161 میں جائیں گے, 164 میں جائیں گے, اس وقت آپ اپنا انکلوڈ کر دیجئے گا. اگر آپ کسی کو, پنجاب کے کسی اہلکار کو, آپ کسی پولیس کو, کسی اور کو امپلیکیٹ کرنا چاہیں کریں دیں, مگر آپ کی ایف آئی آر تو کٹ گئی نا میرے بھائی. اب جب ایویڈنس پہ آپ جائیں گے تو امپروو کر لیجئے گا. ایویڈنس سٹیج پہ امپروو ہو سکتا ہے. صحیح, بڑی قانونی بات انہوں نے بتائی ہے نہال صاحب. نہیں, اور ابھی تو آپ اپنا نہال بھائی سنیے, آپ میرے بڑے بھائی ہیں, آپ بڑے وکیل ہیں, میں چھوٹا وکیل ہوں. کیا میری بات تو سن لیں, بات تو سن لیں. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ تھانے پہ جاتے ہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے کمپلیننٹ کا کہ جو بیان ریکارڈ کرانا چاہے. پولیس از ڈیوٹی باؤنڈ. اگر کل ایٹ دی سٹیج آف انویسٹیگیشن وہ بات غلط ہوتی ہے تو وہ دفعہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اگر مجھے قتل کرنے کے لیے وہاں پر حملہ کیا گیا, اور میرا یہ مجھے پتہ ہے, یہ جو نامعلوم ہے, ہمیں سب پتہ ہے وہ کون کون ہیں. یہ وہی ہیں جو 1 سال سے ہمارے گھر توڑ رہے ہیں, ہماری ماں بہنوں کو انہوں نے پابند سلاسل رکھا ہوا ہے. یہاں پہ وہی ہیں ججز کے گھروں میں کیمرے لگا. یہ کہتے ہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن اگر ہو رہی ہے تو بطور حکومت آپ کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہونے چاہیے. اور بسرا صاحب کہہ رہے ہیں آپ لوگ پلٹ کے کیا کر رہے ہیں, آپ مزید کہتے ہیں کالے قوانین انہوں نے کہہ کے مخاطب کیا آپ لے کے آ رہے ہیں, جس میں یہ حد تک عزت قانون ہے جو پنجاب حکومت لائی ہے, اور بہت کچھ ہو رہا ہے. 24 گھنٹے گزر گئے, ابھی تک کوئی نہیں پکڑا گیا. جو چاہے بول سکتے ہیں. انہوں نے تو آٹے کے بھی کہہ دیا, مگر بھول گئے کہ ان کے دور میں آٹا پہلے گندم ایکسپورٹ کیا گیا, پھر امپورٹ کر لیا گیا. یہ اپنے دور کو بھول جاتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں متی اللہ جان کو, یہ بھول جاتے ہیں اسد علی طور کو, یہ بھول جاتے ہیں اپنے دور کے تشدد کو, یہ بھول جاتے ہیں پیکا قانون کو, یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے میاں نواز شریف کے گھر پہ بھی توڑ پھوڑ اور ٹریکٹر اور بس اور کنٹینر اور کرین لے کے پہنچے تھے. یہ بھول جاتے ہیں کہ حمزہ صاحب کے بھی گھر کے باہر جو کچھ کیا گیا, یہ بھول جاتے ہیں. دیکھیے, ماضی سے ہمیں سیکھنا چاہیے. تاریخ ہم اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ماضی سے ہم سیکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کسی کی چادر اور چار دیواری کی پامالی نہیں ہونی چاہیے. کسی بے قصور کو پکڑا نہ جائے, کسی قصوروار کو چھوڑا نہ جائے. مگر پھر ایک بات کہوں گا, عمران خان صاحب پاکستان نہیں ہے. پاکستان کے مسائل اور ہیں. عمران صاحب کے مسائل ان کے وکیلوں کے ساتھ ہیں, ان کے مقدمات کے ساتھ ہیں. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بسرا صاحب. کیا جو ابھی انہوں نے کہا نا, اس سے پہلے بھی کہا ہے نہال صاحب نے, کہ آپ لوگ ایسا دکھاتے ہیں کہ جیسے بانی پی ٹی آئی خان صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ پوری قوم کا مسئلہ ہے, سارے سب کچھ اپنا چھوڑ دیں اور صرف وہیں پر فوکس کریں. مونا, آپ کو کوئی شک رہ گیا کہ عمران خان پاکستان نہیں ہے؟ آپ نے کون سا حربہ استعمال نہیں کر لیا پارٹی کو ختم کرنے کے لیے؟ نشان چھین لیا, کہا کہ عمران خان ہسٹری, پریس کانفرنس کرا لی گئی. 4تھے نمبر کے کھلاڑیوں نے
खंबे को टिकट मिला, लोगों ने क्या कहा, जान अल्लाह दी वोट खानदा। शौकत बसरा आपके सामने बैठा है, मेरे सुप्रीम कोर्ट से, रियाल भाई जरा सुनिएगा, मेरे सुप्रीम कोर्ट से कागज बहाल होते हैं, टोटल 8 दिन मेरे पास हैं, कैंपेन करने नहीं गई, गांव का हल्का है, लोगों ने मुखालफों की गाड़ियां, मुखालिफ के कैंप से पर्ची ली और अंदर जाकर कहा या कना बदो या कनस्ताइन, 1 लाख से वो इलेक्शन जीत के बैठा हुआ जो रिमोट एरिया है। इसके बाद आपको पाकिस्तान में कौन सा लीडर चाहिए? निहाल साहब, क्विक रिस्पांस टू दिस, आपको और कोई सबूत चाहिए? सब कुछ करके देख लिया भाई, पाकिस्तान बैठा मैं डिक्टेटर इजाजुल्लाह को जिता दिया गया वहां से। निहाल भाई हमीद साहब के साथ मिलकर जो बोया था वही आपने काटा ना, और डेवलपमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर नवाज। चले निहाल भाई, एक चैलेंज है, मियां नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का हल्का खोल दे, सब हल्के छोड़ दे, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज का हल्का खोल दे। कर सकते हैं केपी का पंजाब के वज़ीर आला मरियम नवाज से, मरियम नवाज डिलीवर कर रही है, आपका वज़ीर आला धमकी दे रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिलीवरेंस एंड डेंजर डिलीवरेशन, बहुत फर्क है। आप सियासत नहीं करते, आप जो है एक आदमी की जाती फौज के और उसके जाती तो लोग हो सकते हैं, पाकिस्तान के आप जिम्मेदारी और बात नहीं करते। आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे डे फर्स्ट से। आपके लोगों के वजह से यूएई का वीजा खत्म हो रहा है कि आपने वहां जुलूस निकाल दिया, वहां मुजाहरे किए। आज पाकिस्तान का गरीब खबर करेगा क्योंकि पीटीआई के लोगों ने यूएई में निहाल भाई एक चैलेंज है। और निहाल भाई एक बात कहूं, निहाल भाई बात तो सुन, चैलेंज एक चैलेंज निहाल भाई, मियां नवाज शरीफ का था ना वहां क्या सी, एक तो बात सुन लें, बात तो आप इबादत गांव को नहीं छोड़ते, आप पार्लियामेंट अच्छा मेरी बात तो सुन ले मेरे प्यारे भाई, राइट, बहुत दिलचस्प बहस है लेकिन वक्त खत्म है। निहाल भाई चैलेंज है, मियां नवाज शरीफ का और मरियम बीबी का हल्का खोल दें। 25 करोड़ लोग टैक्स पेयर हैं, कॉमन मैन है, आप नहीं है बारिश। वो ये कह रहे हैं कि आप कम से कम ये तो माने ना 47 पे ही आपके भी तो लोग बने हैं, सारे जो जीते हुए हैं वो 47 ये कौन सा हल्का हमसे खुलवाना चाहते हैं? चैलेंज है, कोई हल्के पे हाथ रखे हल्का खोल।